زمین پر شیطان کے تخت کو الٹ دیا گیا، شیطان کے تخت کو الٹ دیا گیا، کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو پکڑ کر، ابلیس کو پکڑ کر سمندر کے سب سے بڑے بھنور میں پھینک دیا گیا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کی اولاد تھی، باقی شیاطین تھے، سب کو پکڑ کر پابند سلاسل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا۔ تو شیطان نے رونا شروع کر دیا، شیطان نے رونا شروع کر دیا، اپنے ساتھیوں کو پکار پکار کر کہنا شروع کر دیا کہ اے میرے ساتھیوں، تمہیں کچھ خبر ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں، یہ ان کے لیے راستے صاف کیے جا رہے ہیں، ظلمتوں کو، شر کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس نسل در نسل چلتا ہوا بہترین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے زمین پر موجود سب سے، فرمایا اور بھی نیک لوگ موجود تھے، لیکن میرے نور کو مجھے زمین پر سب سے بہترین لوگوں میں منتقل کیا، زمین پر موجود سب سے بہترین لوگوں میں منتقل کیا میرے نور کو۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے خاندان جن میں میں منتقل ہوا ان میں سے کسی نے بھی آج تک زنا نہیں کیا، سارے مقدس ترین لوگ تھے، اللہ کی ذکر و اطاعت میں مصروف رہنے والے تھے، اور مجھے کائنات کے بہترین انسانوں میں منتقل کیا۔ ابو سفیان سے کیسر روم نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی سرزمین پر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو وہ کس خاندان سے ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، مجھے اس کے خاندان کا تعارف کرواؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ مکہ کے شریف ترین بہترین خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کا تعلق مکہ کے نیک ترین اور شریف ترین خاندان سے ہے، اور حسب و نسب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے۔ تو کیسر روم نے کہا کہ آج تک جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث فرمائے گئے وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین خاندانوں میں سے تعلق رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا خاندان بہترین خاندان، حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ کے ساتھ، سیدنا عبداللہ کے ساتھ بہت زیادہ واقعات پیش ہوئے، جب آپ کا نور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی میں رکھا گیا، مکہ کی عورتیں آپ پر دیوانہ ہونا شروع ہو گئی، جب بھی اس نور کو دیکھتی دیوانہ وار آپ کی طرف پلٹتی، آپ کو نکاح کے پیغامات بھیجتی، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور مقدس بطن سیدہ آمنہ کے اندر ہی منتقل ہونا تھا، اسی لیے آپ کا نکاح جو ہے سیدہ آمنہ بنت وہب سے منعقد کیا گیا۔ تاجدار دارالاحسان کا جو مشہور ہے مشن ہے، عرصہ دراز 16-17 سال سے آپ کے پاس
بھائی محمد اشفاق صاحب لاہور سے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا اور کوئی بھی بنیادی غرض نہیں، صرف ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ، آپ کا مشن پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ ذکر الہی اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ۔ یاد رکھیں بندے جاتے رہیں گے، بندے جاتے، نبی چلے گئے، اس سے بڑی تو کوئی کلام نہیں، ظاہراً نبی اس دنیا سے چلے گئے، مگر یاد رکھنا وہ مشن چھوڑ کے گئے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نبوت نہیں ختم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشور کام، دین کا کام، یہ کس نے کرنا؟ نبی، صحابہ، بڑے بڑے اولیاء اعظام پردہ فرما گئے۔ لیکن یاد رکھنا مشن چلتا رہے گا، ہم بھی نہیں ہوں گے، یہ مشن ہوگا، مشن بند نہیں ہوگا قیامت کی صبح تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مشن کے ساتھ جڑیں، محنت کریں۔ یہ کسی ذات کا مشن نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کسی کا کوئی ذاتی مشن نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے، مشن ربی ہے، یہ ربی کام ہے، ہمیں اس کے ساتھ زور لگانا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور مقبول کی تیسرے نمبر پر بلوچ ہماری یہ ساری جدوجہد محنت اتحاد بین المسلمین کے نصب و عین کے لیے ہے۔ ہمارا جو کام ہے، آگے ضروریت ہے، ہم نے آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کا درس دینا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرح قرآن کی روشنی میں کہ اگر جسم کے کسی بھی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا باقی اعضاء بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے مل کر اس جدوجہد میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 سیدنا کریم علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ 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 علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، 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 الحمد للہ، 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 الحمد للہ۔ یا حی یا قیوم، 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 یا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
دوسرے اسلام ہم سب کا تیری توفیق سے تیرے فضل سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع ہونا اور ان کی خوشی میں یا جلال علیہ الکرام نے اس حیات کو نقد کرنا قبول فرمایا یا جلال علیہ الکرام نے سب کا ثواب ہم سب کی طرف سے توبہ ہدیت نقیدت نذرانہ کا جناب خالق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پر راضیہ میں پر تقین العظم پیش کرتے ہیں قبول فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جبرا سے سرکار کہتے ہیں کہ صحابہ محمد علی مانی تابعین ابو تابعین شہداء کربلا سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ ریسیہ اور جتنے بھی سب صالحین ہم سب کے والدین بہن بھائی رشتہ دار جو اس دنیا سے پہنچ کر گئے کل مومنین مومنات سب کے واپس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرمانا اس کے وسیلہ سے ہمارے والدین کے پورے کے مسلموں کی مغفرت فرما اہل اسلام کی اللہ خیر فرما یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی نسبت کے لیے یہاں پہ جمع ہونا ہم سب کا یہ عقیدت بڑا یا جلال الکرام ذکر کرنا سلام کرنا درود و سلام ہونا قبول کرنا ہوگا آنا جانا قبول کرنا ہوگا یا جلال الکرام اس کے وسیلہ سے ہمارے والدین کی پوری مسلموں کی مغفرت فرما ہماری اس برکت محنت میں برکت پیدا فرمانے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے ہمیں صاف ستھری زندگی نصیب فرما اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرما بیماروں کو صحت کا معاوضہ عطا فرما قرضداروں کی قرض سے خلاصی فرما یا جلال الکرام جو بے اولاد ایک سال اولاد غریبہ عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اہل اسلام کی اللہ خیر فرما جتنے بھی صالحین مقربین انبیاء مرسلین نے تیرے دربار میں نیک دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما جس شر سے مصیبت سے پناہ مانگی ہے اللہ پناہ عطا فرما جملہ قوم کو تیرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے وسیلہ سے یہ دعائیں تیرے پاک دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم